اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 78 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ۔ اصاب کا معنی ہے ریچڈ، بیفل، afflicted، ما اصابک کا مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، ما واٹ ایور، ما اصابک واٹ ایور ریچز یو، واٹ ایور befell you، من حسنۃ جار مجرور، نیکی سے جو کچھ آپ کو کوئی نیکی پہنچتی ہے، یہ کنڈیشنل سینٹنس ہے۔ اس ما کی وجہ سے ما شرطیہ ہے، شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصاب کا من مصیبت، اتنا جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے اور شرط کے طور پر آتا ہے۔ اس ما کی وجہ سے ما اصابک من حسنۃ، جو کچھ نیکی آپ کو پہنچتی ہے۔ لفظی معنی بنتا ہے اس کا جو کچھ نیکی آپ کو پہنچی، کیونکہ اصابہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، مگر جب ہم شرطیہ جملہ کا ترجمہ کرتے ہیں وہ تو پریزنٹ ٹینس میں کرتے ہیں۔ ما اصابک من حسنۃ، جو کچھ نیکی تم کو پہنچتی ہے، اس کا جواب یہ ہے، یہ جواب و شرط ہے۔ پہلے شرط آیا اور اس کا جواب بعد میں آتا ہے۔ فمن اللہ، اللہ کی طرف سے، فمن اللہ پس اللہ کی طرف سے۔ یہاں پورا سینٹنس اگر ہم لکھیں گے تو یہ بن جائے گا فاہی من اللہ، پس وہ شی ریفرز ٹو حسنہ، پس وہ نیکی اللہ کی طرف سے ہے، مگر ہیا یہاں کٹ ہوا ہے، اٹ از انڈرسٹوڈ، اومیٹڈ ہے۔ کیوں اومیٹڈ ہے؟ کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ فمن اللہ، پس یہ اللہ کی طرف سے، جو کوئی نیکی تم کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کی صحت اللہ کی طرف سے ہے، آپ کے عیال کی خیریت اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کوئی نیکی کرتے ہیں اللہ کے فضل سے کرتے ہیں، یہ اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے کہ آپ کوئی اچھائی کرتے ہیں۔ وما اصابک من سیئۃ
فمن نفس کا سیئتن برائی، جو کوئی برائی تمہیں پہنچتی ہے، فمن نفس کا تمہارے نفس سے ہے، تمہارے نفس سے ہے۔ اگر کوئی برائی تم کو چھوتی ہے وہ تمہاری اپنی کوتاہی ہے، تمہاری اپنی کوتاہی کی وجہ سے وہ برائی تم کو پہنچتی ہے۔ اللہ چاہے تو تمہاری اس برائی سے درگزر کر دے، نہ چاہے تو اس برائی پر سزا دے دے، یا اس کی گرفت کرے۔ اس سے پہلے ہم نے پچھلی ایک آیت میں پڑھا ہے کہ تمام نیکی ہے یا برائی ہے کل من عند اللہ، منافقین کہا کرتے تھے کہ نیکی تو اللہ کی طرف سے پہنچی، یقولون ھذہ من عند اللہ، یہ نیکی اللہ کی طرف سے آئی، اور جب ان کو برائی پہنچتی ہے یقولون ھذہ من عندک، تو اس وقت کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پہنچی۔ رب فرماتا ہے کل من اللہ، کل من عند اللہ۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ جو کوئی برائی ہے یا اچھائی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ آیت ہم نے پچھلی آیت میں یہ پڑھا، آیت نمبر 78 میں ہم نے کل پڑھا کہ منافقین کہتے تھے نیکی ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے مانتے ہیں، برائی پہنچتی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ذمہ دار گردانتے تھے۔ رب نے فرمایا کل من عند اللہ، چاہے نیکی ہے چاہے برائی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں فرماتے ہیں رب نیکی تو اللہ کی طرف سے ہے مگر برائی تو آپ کو اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ اٹ سیمز اٹ از کنٹراڈکٹری، اس میں تضاد ہے، ایکچولی تضاد نہیں ہے۔ نیکی بھی اللہ کی طرف سے ہے، برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، پہنچتی تو اللہ کی طرف سے ہے، مگر کمائی جو برائی ہے وہ اصل انسان کی اپنی کمائی ہے، انسان کی اپنی کمائی ہے۔ اب اللہ کا کیا ہے؟ اللہ چاہے تو درگزر کر دے،
کوئی مواخذہ نہیں کرے اس برائی پر اس آدمی کو، یا اسے سزا دے۔ جب وہ سزا سے دوچار ہو جاتا ہے تو تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ برائی جو مجھے پہنچی یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اس کے اپنے نفس کی کمائی ہے، اللہ نے اس پر اس کو مواخذہ کیا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ارسلنا، ارسل فعل ہے، ماضی ہے، نہ فاعل ہے، کا مفعول ہے، للناس جار مجرور، رسولاً حال۔ ارسلنا کا ہم نے تم کو بھیجا، آپ خود ہی کھڑے نہیں ہوئے، ہم نے آپ کو کھڑا کیا ہے۔ لہذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود لوگوں کے سامنے نہیں آئے، بلکہ ہم نے بھیجا آپ کو لوگوں کی طرف۔ کس حال میں بھیجا؟ رسول بنا کر بھیجا، تاکہ لوگ تمہارے رسالت کی گواہی دیں۔ یہ تو ان کی اپنی خوش نصیبی ہوگی کہ وہ آپ کو رسول مانے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کفا کافی ہے، باللہ اللہ، جار مجرور لفظاً، مگر مانن یہ اس کا فاعل ہے، اللہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، گواہ کے طور پر اللہ کافی ہے۔ Allah is enough for witness۔ اللہ ہم سب کو قرآن شریف سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔